ترکی کے اندر تو بہت سارے مزار ہیں اور بھی، اور آپ نے یقیناً وزٹ کیے ہوں گے. ہاں تو لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو ہم مزاروں کے اوپر کس انداز سے جاتے ہیں اور کتنی تعداد میں جاتے ہیں. دیکھیے ہمارے مزاروں میں ان کے مزاروں میں ہاں، تو ہمارے جو ترکی میں جو مزارات ہیں 28 یہ وہ مزار ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور پاک کو دیکھا تھا. وہ صحابی تھے سارے. ان کا تو پھر اور کون کون سے صحابہ کی آپ نے دیکھے ہیں وہاں پہ مزار؟ ایک تو فاطمہ مصر کا مزار ادھر ہے، حضرت ان کا نام حضرت عمر بن عاص، اور دوسرا حضرت سفیان بن امیہ، اور تیسرے ہیں حضرت وہب. یہ 3 مزار اکٹھے ہیں اور یہ بھی ادھر گئے تھے. اور حضرت جن میں 2 بڑے نام ہیں وہ حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت عمر بن عاص ہے، کیونکہ مصر کو حضرت عمر بن عاص نے فتح کیا. اچھا کریم صاحب، ویسے تو آپ یقیناً اتنے کم وقت میں اتنی ساری چیزیں تو ایکسپلور نہیں کی جا سکتی، لیکن جیسے یہاں پہ ہم مزاروں کو جو لوگ جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ فرقوں میں بٹے ہوتے ہیں اور پھر اس حساب سے ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی کیونکہ یہ تو صحابہ کے مزار ہیں، وہ صحابہ کے مزاروں کے علاوہ کسی مزار کو وہ اہمیت نہیں ہے. اچھا دیکھیں ادھر اگر مزاروں میں جائیں تو ادھر حضرت عثمان جو ہے عثمان غازی ارطغرل عثمان غازی کا بھی تو مزار ہے. حضرت باجزید یلدرم کا بھی مزار ہے جس کو انہوں نے گرفتار بھی کیا تھا ازبکستان. اچھا، انہوں نے اس پہ قبضہ بھی کیا تھا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جتنے بھی ادھر مزارات ہیں اس کی وہ صحابہ کی وجہ سے ایک اور عزت ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی مزار ہیں یعنی کہ ادھر عثمانیوں کے سب سے زیادہ مزار ہیں. ارطغرل غازی کا مزار ہے سوگت شہر میں، اور جو ان کا برسا شہر ہے ادھر بھی ان کے سارے مزارات ہیں. اور ایک سب سے بڑا جو ترکی استنبول شہر میں ہے وہ سلطان محمد فاتح کا مزار ہے، اور اس علاقے کا نام بھی فاتح ہے. اچھا، ارطغرل کا ڈرامہ جب آیا اس کے بعد اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے، تو آپ ان کے مزار پہ بھی گئے ہیں، تو کیا حالات ہوتے ہیں وہاں پہ؟ اب تو بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں لیکن دیکھیے میں پہلے بھی برسا گیا تھا لیکن ڈرامہ نہیں تھا تب تک آیا. جب یہ ارطغرل کا ڈرامہ آیا تو لوگ برسا سے آگے سوگت جانا شروع ہوئے. مجھے پتا پھر نہیں جاتے ہوں گے. وہ ڈرامے کی وجہ سے انہوں نے سوگت کو پورا سوگت بنایا. انہوں نے جھاڑیاں شاڑیاں ختم کی ادھر سے کہ لوگ وزٹر کے لیے آ رہے ہیں. تو عثمان ادھر صرف جو سوگت شہر ہے ادھر صرف ارطغرل کا مزار ہے اور اس کی بیوی حلیمہ سلطان اس کا مزار ہے. اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ارطغرل غازی جو تھے خود تو کافی ضعیف ہو چکے تھے. تو جب ان کے گھر عثمان پیدا ہوا تو عثمان جو پیدا ہوا اس وقت جو ان کی بیگم تھی حلیمہ سلطان تو اس کی عمر 60 سال پلس تھی جب عثمان پیدا ہوا. تو جو عثمان پیدا ہوا یہ سن 1300 میں پیدا ہوا میرا اندازہ ہے، سن 1300 عیسوی میں. اور ارطغرل کو جو پیشن گوئی کی تھی وہ کی تھی ابن عربی نے. ابن عربی کا اہم کردار تھا. ابن عربی ان کو ایک دفعہ ملا تھا اور انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ تمہاری نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کرے گا یا بہت سارے علاقے کو فتح کرے گا. تو جو ارطغرل جو ابن عربی کی یہ پیشن گوئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی. جب عثمان پیدا ہوا تو عثمان نے خواب دیکھا کہ میرے پیٹ کے اندر ایک درخت اگا ہے اور وہ بہت سمانوں تک بلند ہو گیا. تو اس کو جو ایک اندازہ ہے، ایک یہ بھی ادھر کہا جاتا ہے کہ اس کی جو تعبیر تھی وہ ابن عربی نے بتائی، اور یہ بھی ہے کہ کسی بزرگ نے تعبیر بتائی. تعبیر یہ تھی کہ اب تم بادشاہ بنو گے جو درخت اگا ہے، اور وہ درخت تھا چنار کا. اب برسا شہر میں ایک چنار کا درخت ہے. جب عثمان 26 سال کا ہوا تو وہ اسی چنار کے درخت کے نیچے گیا. میں بھی ادھر گیا تھا. وہ اسی چنار کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھا اور اس نے کہا آج سے میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتا ہوں اور میں بادشاہ ہوں. پہلا بادشاہ یہ تھا اور وہ سن 1326 عیسوی کی بات ہے.